درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ابھی آپ کے سامنے پڑا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موت کی حقیقت سمجھائی. آیت ہم نے جو پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں: اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں رہو گے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو وہاں پر بھی موت تمہارے پاس پہنچ جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان پڑا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ بس ابھی تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، یا پھر جیسے راستہ چلتا مسافر کسی جگہ پر تھوڑی دیر آرام کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور جہاں آرام کرنے کے لیے یا اپنی گاڑی کو آرام دینے کے لیے وہ ٹھہرتا ہے اس جگہ اپنا گھر نہیں بنا لیتا. حدیث میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ غریب ہوا او عابر سبیل، یا راستے کے مسافر ہو، اس طریقے سے زندگی گزار. قرآن کی آیت اور رسول اللہ کے اس فرمان میں موت کی حقیقت انسانوں کے سامنے بیان کی گئی. اور میں پہلے بھی بتایا کہ قرآن کریم کے 5 پارے 26 سے لے کر 30 تک کے جو 5 پارے ہیں، ان پاروں میں جو اللہ نے الگ الگ سبجیکٹ، الگ الگ مضامین جو بیان کیے ہیں، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ، بلکہ کبھی کبھی تو ہر آیت میں اور کبھی کبھی تو ایک سے زیادہ مرتبہ جس بات کو بیان کیا ہے وہ ہے بعث بعد الموت، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے. اس کا یقین اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ اسی چیز کا تو انکار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، 40 سال تک مانا. اپنے گھر کی امانتیں بھی اللہ کے رسول کے گھر میں رکھواتے تھے، ہر بات مانتے. لیکن جب بات یہ بیان کی جاتی تھی کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ گلے سے نیچے نہیں اترتا. دوسرا کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ تمہارا جو بدن ہے مٹی میں چلا گیا، بھلے سڑ گیا ہو، گل گیا ہو، مٹی ہو گیا ہو، لیکن اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنی کی ہوئی یا گزاری ہوئی زندگی کا حساب دے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کے 5 پاروں میں، پیچھے 5 پاروں میں 26 سے لے کر 30 تک کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا. یہ کہو کہ جو اللہ جب تم کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک منی کا قطرہ تھے،
اس اللہ نے اس ناپاک منی کے قطرے سے تم جیسا اتنا بڑا انسان بنایا اور دنیا میں تمہیں جینے کے قابل بنایا. تم نے 60 سال 70 سال زندگی گزاری ایک گبرو جوان کی طرح, اور پھر مٹی میں چلے گئے, سڑ گئے, گل گئے. وہ اللہ دوبارہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں دوبارہ بنائے اور زندہ کرے. اس بات کو کثرت سے میرے بھائیوں بیان کیا گیا ہے. گویا کہ ہر صورت میں اس بات کو بیان کیا گیا تاکہ مشرکین مکہ کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اور قرآن کریم کی آیتوں میں بھی کہا گیا, انہیں کہیے اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں تم رہو گے موت آ کے تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو کہ کہیں پر ملک الموت نہ آ سکے میری روح قبضہ کرنے کے لیے, تو یہ تمہارے شیخ چلی کے خیالات ہیں, حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح قبضہ کر کے جائیں گے. موت ایک ایسی چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں, نبی کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں, اللہ کے نبی کے معجزات کرامات سب کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. لیکن آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا. کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تو موت کو نہیں مانتا, یا میں موت کو پچھاڑ سکتا ہوں, میں اپنی موت کو آگے تک لے جا سکتا ہوں, میری مرضی کے مطابق موت آئے, اس طرح کا دعویٰ کرنے والا آج تک اس سرزمین پر اس کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دنیا کی رونقیں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند ستارے, یہ آفتاب اور مہتاب, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ دریا, دنیا کی یہ تمام رونق محمد الرسول اللہ اگر نہ ہوتے تو اللہ یہ بناتے. اللہ اگر اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو بنانا نہ ہوتا, بھیجنا نہ ہوتا, تو اللہ کائنات ہی نہ بناتے. جس نبی کے اوپر اتنی بڑی کائنات کا دار و مدار ہے, وہ نبی بھی ایک دن دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اور صحابہ کو سمجھایا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کی یہ حالت تھی. ابو بکر صدیق تو مدینہ سے باہر تھے, وہ مدینہ میں نہیں تھے. حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی, مضبوط صحابی, تلوار نکال لی اور کہا کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ نبی کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑاؤں. حضرت علی کا یہ حال تھا کہ بالکل نیچا دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اتنا آپ کے اوپر حضور کی انتقال کا, حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا اثر تھا آپ کے اوپر. حضرت عثمان غنی بار بار بے ہوش ہو رہے, بار بار آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے, صحابہ اٹھا کے آپ کو لے جاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں. یہ تین جو بعد میں خلیفہ بنے ان کی حالت میں بیان کر رہا ہوں, تو دیگر صحابہ کا کیا عالم ہو. ابو بکر صدیق حالانکہ انتہائی دل کے نرم تھے, اس کے باوجود جب مدینہ آئے اور لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو فوراً قرآن کریم کے چوتھے پارے کی آیت سب صحابہ کو پڑھ کے سنائی. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ارے بھائی, محمد الرسول اللہ کے ایک رسول تھے, ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے, ان کا کام جب دنیا میں ختم ہو گیا اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا, تو محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا. کیا تو محمد کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ اگر سنو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد قد مات, تو محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اور اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ باقی, اللہ باقی اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے. یہ ابو بکر صدیق نے اس موقع پر تمام مدینہ کے صحابہ کو سنا دیا. پتا چلا موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائی. موت سے کسی کو مفر نہیں. دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو, چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے بڑا ہو, مالداری کے اعتبار سے بڑا ہو, بہادری کے اعتبار سے بڑا ہو, دنیا میں اسی کے چرچے ہوتے ہو, لیکن اس کو بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا سورما.
بس یہی حقیقت ہم سب کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانی، اور جس دن موت کی حقیقت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس دن سے اس کی زندگی میں پلٹا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ شاید اس کو اللہ کا ڈر نہیں، یا اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ مجھے موت آنی ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں گناہ کروں گا، مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اس سے پہلے اگر میری موت آ گئی تو میرا اللہ کے سامنے کیا حشر ہوگا؟ تو آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب موت کا تصور، موت کا سوچ اس اپنی ذہن و دماغ سے وہ نکال دیتا ہے۔ اگر موت کی حقیقت کو ذہن و دماغ میں بیٹھائے گا، کبھی کسی کا برا نہیں کرے گا، کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا، کبھی اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی موت۔ اس لیے موت کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے ابھی میں جمعہ سے پہلے ہمارے حاجی صاحب سے اسی چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ کوئی کام ایسے ہونے چاہیے میرے بھائی، بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ کام ایسے ہونے چاہیے جو ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہو، تیسرا کوئی نہ جانتا۔ بھلے نا آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا، بھلے نا 5 روپیہ صدقہ کیا، لیکن کچھ کام ایسے ہونے چاہیے جو ہم جانتے ہو، ہمارا اللہ جانتا ہو، کوئی نہ جانتا ہو۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہو تو اللہ کی طرف سے کہا جائے میرے بندے کو میرے پاس لاؤ، اس نے تجھے اخلاص سے ایسے کام کیے ہیں جو میں جانتا ہوں، یہ فرشتوں تم بھی نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں میرے بندے کے وہ کام، اور انہی کام کی بنیاد پر میں اس کو جنت کا داخلہ دوں۔ کچھ کام ایسے ہونے چاہیے۔ تاریخ میں بہلول اور اس زمانے کے بادشاہ ہارون رشید کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ بہلول ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو اپنی دنیا میں مگن رہتے، دنیا ان کو پاگل سمجھتی ہے، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوتے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ بس زندہ رہنے کے لیے کچھ کھا پی لیتے، سو لیتے ہیں، ورنہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ایسے کچھ مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تھے حضرت بہلول۔ ہارون رشید اپنے دربار میں بلا کے کبھی کبھی ان کا مذاق بھی کیا کرتے، لیکن بہلول کے مذاق میں کئی سبق ہوتے تھے اور ہارون رشید وہ سبق سمجھ جاتے تھے۔ اسی لیے ہارون رشید نے اپنے تمام دربار کے وزیروں کو اور سینیکوں کو کہہ کے رکھا تھا کہ بہلول جب بھی میرے دربار میں آئے کوئی ان کو روکے نہیں، میرے خاص ایوان خاص کے اندر بھی ان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہلول کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک چھڑی، ایک لکڑی، ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دی کہ بہلول لے جاؤ، دنیا میں اگر تمہیں کوئی بے وقوف ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دے۔ بہلول وہ چھڑی لے کر نکل گئے۔ ایک لمبا زمانہ غائب رہے اور ایک لمبے زمانے کے بعد واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول یہ چھڑی واپس لے کے آئے، کسی کو دی نہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ یہ چھڑی بادشاہ سلامت آپ ہی رکھی، کیونکہ میں دنیا میں ڈھونڈا، بہت گھوما، لیکن مجھے آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ملا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ اگر بادل پانی کا کوئی گزرتا ہے تو ہارون رشید یوں کہتے تھے کہ اے بادل جہاں کہیں جا کے برس نہ ہو برس، تیرے پانی سے جو بھی غلہ اگے گا اس کا ٹیکس تو ہارون رشید کے پاس ہی آئے گا۔ کئی ہزار مربع میل کلومیٹر کے اوپر حکومت بغداد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے ہارون رشید۔ اس ہارون رشید کو بہلول کہہ رہے کہ آپ سے بڑا بے وقوف مجھے کوئی نہیں ملا۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول ذرا سمجھاؤ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، دنیا میں جب آپ کہیں چھوٹے سے شکار پہ نکلتے ہیں تو شکار پر جانے سے پہلے مقدمت الجیش یعنی لشکر کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ آگے بھیج دیتے ہیں تاکہ راستے کی سلامتی کو دیکھ لیں۔ بادشاہ کی سواری آنے والی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام، پانی کا انتظام، سب چیزیں آگے بھیج دیتے ہیں، ٹینٹ خیمے سب آگے بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو وہاں زیادہ رہنا نہیں ہوتا، آپ شکار کر کے کچھ دن رک کے واپس آنے والے ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آپ کو پتا بھی ہے
کو ایک لمبے سفر پہ جانا ہے جس سفر سے آپ کبھی واپس نہیں لوٹو گے، وہ موت کا سفر ہے. وہ آپ کی موت آنے والی ہے اور موت کے ذریعے آپ اللہ کے پاس جانے والے ہو، اور یہ سفر ایسا ہے کہ وہاں سے کبھی واپس نہیں لوٹو گے. ذرا مجھے بتاؤ کہ اس سفر کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی؟ کیا آپ نے وہاں پر ٹینٹ بھیجے؟ کیا آپ نے وہاں پر لشکر بھیجا؟ ہارون رشید بادشاہ سر جھکا کے رونے لگے اور کہنے لگے بہلول، دنیا تمہیں بے وقوف کہتی ہے لیکن تمہاری باتوں میں وہ سبق ہے جو انسان کے زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی اس کا انکار کرنے والا پیدا نہیں ہو. کوئی ایک مرتبہ ہارون رشید کہیں گزر رہے، بہلول کو دیکھا کہ چکنی مٹی سے گھر بنا رہے. ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. ہارون رشید نے کہا کہ مجھے یہ محل ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا. کیا قیمت ہے؟ کہا 10 درہم. ہارون رشید نے 10 درہم ادا کر دی، اپنے گھر چلے گئے. رات کو خواب میں ہارون رشید نے خود اپنی جنت کو دیکھا، اور جنت میں اللہ نے ان کے لیے ایسا محل بنا رکھا تھا جو محل ان کے تصور سے کہیں پرے تھا. ہارون رشید خوش ہو گئے. دوسرے دن جب وہاں سے گزرنے لگے تو بہلول گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید نے کہا کہ بہلول ایک اور محل جنت میں خریدنا چاہتا ہوں. تو بہلول نے کہا کہ اب بھاؤ بڑھ گیا ہے. کل جو آپ نے محل خریدا تھا اس کی قیمت 10 درہم تھی، اور آج اس محل کی قیمت 1000 دینار ہے. ہارون رشید نے کہا بھائی ایک دن میں اتنا بھاؤ بڑھا دیا؟ کہا کہ کل جو آپ نے محل خریدا تھا وہ بغیر دیکھے خریدا تھا، اور آج تو خواب میں دیکھ کے آئے ہو. اب تمہارے یقین کے اندر وہ بات نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی. میرے بھائیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے. پچھلے ہفتے میں اتنے انتقال کی خبریں کثرت کے ساتھ ایسی آ رہی ہیں، اتنے انتقال کی خبریں کثرت کے ساتھ. مدرسوں کے اندر 2 بچے بیچارے بہترین تعلیم حاصل کرنے والے، ایک کو کینسر کی وجہ سے اچانک انتقال ہو گیا، ایک صاحب بیچارے کہیں جماعت سے گزر کر آ رہے کہ وہاں انتقال ہو گیا. گزشتہ کل آپ نے سنا ہمارے اقبال بھائی آمود والے، آئی جی آمود والے، ان کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا رات کو اچانک. اسی طریقے سے ہمارے امتیاز بھائی ہیں، ان کے بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال کی خبریں اتنی کثرت سے آ رہی ہے کہ کبھی کبھی دل یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ آج ان کی باری تو کل میری باری. کسی کو اپنے وقت کا پتہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ دنیا میں مشینی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو کسی انسان کو یقین کے ساتھ یہ بات بتا سکے کہ فلاں منٹ فلاں سیکنڈ میں تمہارا انتقال ہونے والا. کسی کو پتا نہیں. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا یہ بات تو میں نے نبی کو بھی نہیں بتائی، اپنے پاس رکھی. کس کی موت کب آئے گی یہ چیز اللہ فرماتے میں نے اپنے پاس رکھی ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا. کب کس کی روح قبضہ کرنی ہے کسی کو پتا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اور موت کی تیاری آدمی کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی نعوذ باللہ غلط کام کرنے کا کبھی ارادہ ہو، کوئی گناہ ہو وغیرہ، تو فوراً سوچ لے کہ اگر یہ گناہ کرنے کے بعد اتنا وقت مجھے نہیں ملا کہ میں اس گناہ سے توبہ کر سکوں یا استغفار کر سکوں، اور آ کے ملک الموت روح قبضہ کر کے چلے گئے تو رب کے دربار میں گنہگار بن کے پہنچوں گا. جیسے زنا کے بارے میں آتا ہے، آدمی جب زنا میں مشغول ہوتا ہے تب اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے سینٹینس اور جملوں پر غور کیجیے گا. آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اندر سے نکل کر سائڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ پتا چلا کہ جس وقت وہ زنا جیسے گناہ میں مشغول ہے اس وقت وہ ایمان والا نہیں ہے، اس وقت وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں دنیا کے جنازے کی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی دنیا تو اس کو کفن پہنا رہی ہے، لیکن کس کو پتا ہے کہ اللہ کے دربار میں تو وہ ایمان والا ہے ہی. اللہ کی فہرست میں ایمان والوں میں اس کا نام نہیں ہے. اسی لیے موت کی تیاری ہر وقت انسان کو اپنے بارے میں رکھنا چاہیے. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ اتنا ہارٹ اٹیک آ گئے نہیں پیرج موت ہے. اب وہ سب باتیں نہیں ہیں، پہلی اٹیک میں بھی آدمی چلا جاتا ہے.
اور کیا پہلے سنتے تھے تو بوڑھے آدمی کی موت کی خبریں زیادہ تر سنتے تھے، اب کیا نوجوان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، بہترین اپنی صحت کا خیال رکھنے والا آدمی بھی اچانک کبھی کبھی تو ورک آؤٹ کرتا ہوا بھی گزر جاتا ہے، جیم کے اندر بھی انتقال کر جاتا ہے اس کا، کیا موت کا ٹھکانا ہوا میرے بھائی؟ لہٰذا موت کی تیاری انسان کو ہر وقت رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم ہو گے تمہاری موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر۔ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ارے ملک الموت جو لوگوں کی روح قبضہ کرتے ہیں ان کو بھی موت آنی، جب دنیا ختم کرنے کی باری آئے گی تو اللہ ملک الموت کو بھی کہیں گے ملک الموت کون باقی ہے؟ کہیں گے اللہ آپ کی ذات ہے اور میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میں تو ابد الآباد سے اور ہمیشہ رہوں گا، تمہیں اپنی روح قبضہ کرنی ہے، چنانچہ ان کی روح خود قبضہ کریں گے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذو الجلال والاکرام جیسی عظیم ذات صرف وہ باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گی۔ اگر اللہ فرماتے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کبھی کبھی آیت کے سینٹینس پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ڈائریکٹلی اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ یہ آیتیں 1400 سال پہلے نہیں اتار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ یہ آیتیں ابھی اتار رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے قل، اے نبی کہہ دیجیے ان سے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت کے جس سے تم بھاگتے بھاگتے پھرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو تمہاری ملاقات کر کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب کو جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کام کرتے ہو۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے میرے بھائی، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرے۔ حافظ عالم رضی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کھیتی باڑی کا زمانہ تھا تو اس زمانے کی مثال دے کر انہوں نے سمجھایا، کیا بدیا بھیسا بیل شتر کیا بو ای پلہ سر بھارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ملک الموت کا جب لاد چلے گا تو اس وقت ہر ایک کا کھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ شداد نے بھی دنیا کے اندر جنت بنوائی تھی، لیکن موت اس کی کس وقت آئی؟ جنت، اپنی جنت بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے جا رہا ہے، ایک قدم بھی وہاں نہیں رکھ پایا تھا اور اس کی موت آئی۔ اسی لیے موت کے تو کئی ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو ڈکار لینے تک کا موقع نہیں دیتے، اور قیامت کا جو منظر اللہ نے فرمایا ہے اس میں تو یہاں تک فرمایا کہ حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو جنم نہیں دے پائے گی، لقمہ تم نے اٹھا کے منہ میں رکھا ہے گلے کے نیچے اتار نہیں پاؤ گے اور اس وقت تمہیں موت آ جائے۔ دنیا میں کئی ایسی موت کے واقعات ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی۔ ہمیں بھی ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کرنی چاہیے کہ اللہ اچانک کی موت سے حفاظت کرے، کیونکہ ہمارے لین دین، لوگوں کے ساتھ کاروبار کے معاملات، کتنے لین دین کے معاملات ہیں، اگر ہم کر ہی نہیں پائے اور اچانک موت آ گئی، کیا پتا ہمارے بعد کے لوگ اس کو نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بعد دادا گزر گئے، آج ان کے اولاد کو توفیق تک نہیں ہے باپ کی قبر کے اوپر جا کر فاتحہ پڑھنے۔ تو کیا آئندہ آنے والے ترقی یافتہ اس زمانے میں ہم اپنی اولاد سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں آئے گی ہماری قبروں کے اوپر اور فاتحہ پڑھے گی؟ اسی لیے جو کرنا ہے ہمیں خود کر کے جانا ہے، اور وہ جملہ جو میں نے کہا تھا، کچھ کام ایسے ضرور کر کے جاؤ جس کو ہم جانتے ہو اور ہمارا اللہ جانتا ہو، اس کے بیچ میں کوئی نہ ہو، اخلاص کی مثال والے ایسے کام کر کے جاؤ کہ جب ضرورت پڑے کل قیامت کے دن اپنا ترازو جھکانے کی، تب اللہ کہے رک جاؤ میرے بندے کے کچھ چھپے ہوئے کام میرے پاس میں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کا ترازو جھک جائے۔ جب ضرورت پڑے پل صراط کو پار کرنے کی، تب اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر کہے رک جاؤ، اس بندے کے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے پاس پینڈنگ ہے، وہ میں ان کاموں کے واسطے سے اس کو پل صراط پار کرا دیتا ہوں، اور انہی کاموں کے واسطے جو محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب ہو، انہی کاموں کے واسطے جو محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب۔
اسی لیے میرے بھائیوں موت کی تیاری یہ ہے کہ آدمی پورے دن چاہے آپ کاروبار میں وقت گزارے کچھ بھی کرے رات کو جب اپنے بستر کے اوپر جائے تو تھوڑی دیر 1 منٹ کم از کم اپنی ذات کے لیے نکالے محاسبہ کرے میں نے پورا 24 گھنٹے کا وقت کہاں گزارا کیسا گزارا کیا میں نے کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا کیا میں نے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچائی کسی کا برا تو نہیں کیا میں نے گناہ کے کام تو نہیں کیے اگر نعوذ باللہ کچھ چھوٹا موٹا ہو گیا اسی وقت توبہ اور استغفار کر کے سو جو لوگ رات کو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کا معاملہ صاف کرا کے سوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنے مرحومین ہمارے گزر چکے اللہ ان تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرمائے کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے کئی ہمارے بیچارے محسنین ہوتے ہیں دعا کا کہتے ہیں ہر ایک کا نام یاد نہیں رکھ پاتے ہیں ہمارے اپنے رشتے دار جو ہو ہمارے دادا دادی نانا نانی جو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے قبروں میں جانے کے بعد ہر ایک آدمی سبحان اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے اور جب ہم پڑھ کے بیچتے ہیں اور اس کا ثواب جب ان کو ملتا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں میرے بھائی لہٰذا اپنے معاملات کے اندر یہ چیزیں شامل کریں کچھ نہ صحیح تو کم از کم تیسرا کلمہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو احسان ثواب کر دو سورہ فاتحہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے اپنے مرحومین کو احسان ثواب کر دو قل هو اللہ احد آدھا قرآن ہے سورہ اخلاص آدھا قرآن سے زیادہ ہے میرے بھائیوں قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے مرحومین کو احسان ثواب کر دو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین